حضرت امام حسین کہ جو آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسے تھے، وہ کسی بھی تعارف کی یعنی کہ انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہیں۔ 10 محرم سن 680 عیسوی کے دن عراق دیش کے کربلا کے علاقے میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے جو قربانی دی تھی، اس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ مگر دوستو، حضرت امام حسین کے کیس میں ہم لوگوں کو ایک چیز بڑی ہی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ غور کریں گے تو ہماری دنیا کے اتہاس میں جتنی بھی دھارمک مذہبی یعنی کہ ریلیجیس لوگ گزرے ہیں، تو وہ اسی دھرم میں، اسی مذہب میں یا اسی ریلیجن کے لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں، کافی مقبول ہوتے ہیں کہ جس سے وہ بلونگ کرتے ہیں اور جس سے وہ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں۔ مگر حضرت امام حسین کا کیس تو پوری طریقے سے الگ ہے، کیونکہ مسلمان تو سارے کے سارے ان کے دیوانے ہیں ہی، ان کو فالو کرتے ہیں، ان سے انسپائر ہوتے ہیں۔ مگر غیر مسلموں کے اندر بھی ہمیشہ سے ہی ان کی تعریفیں کرنے والے لوگوں کی، ان کو فالو کرنے والے لوگوں کی اور ان کی بہادری اور ان کی ہمت کی داد دینے والے لوگوں کی کمی نہیں رہی ہے۔ اتہاس میں وقت وقت پر ایسے بہت سارے نان مسلم اسکالرز، فلاسفرز، ہسٹورینز، سائنٹسٹ اور فریڈم فائٹر یعنی اپنے دیش کے لیے لڑنے والے نہ جانے کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں حضرت امام حسین کو لے کر ایسے بیان دیے کہ جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو حضرت امام حسین پر دیے گئے کچھ ایسے ہی حیران کر دینے والے بیان دکھائیں گے کہ جو دنیا کے کچھ بڑے مشہور لوگوں کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ لسٹ میں پہلا نام ہے بھارت کے فادر آف نیشن یعنی کہ گاندھی جی کا۔ وہی گاندھی جی کہ جنہوں نے کسی دور میں بھارت دیش کو آزادی دلانے کے لیے برٹشرز کے خلاف اہنسا یعنی کہ نان وائلنس کا سہارا لیا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ برٹش امپائر جیسی بڑی طاقت کو بھی اپنی کسی بھی بڑی دشمن کی فوج کے سپاہیوں سے کہیں زیادہ ان گاندھی سے ڈر لگا کرتا تھا کہ جو نان وائلنس کا نعرہ دے کر سڑکوں پر اترا کرتے تھے۔ آج بھی اہنسا کا پرتیک مانے جانے والے گاندھی جی نے امام حسین کے بارے میں کافی کچھ کہا تھا۔ انہوں نے امام حسین کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے امام حسین سے ہی سیکھا ہے کہ جب آپ کے اوپر جبر ہو رہا ہو یعنی آپ کا اتپیڑن ہو رہا ہو، تب بھی جیت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ اسلام کی پروگریس یعنی کہ اسلام کی ترقی تلوار پر ڈیپینڈ نہیں تھی، بلکہ یہ تو امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے پاس حضرت امام حسین کے 72 سپاہیوں جیسی آرمی موجود ہوتی تو میں برٹشر سے انڈیا کو صرف 24 گھنٹے میں ہی آزاد کرا لیتا۔ اس کے علاوہ گاندھی جی کا ایک اور کوٹ جو امام حسین سے جڑا ہوا ہے وہ بھی اکثر مینشن کیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا کو ایک سکسیسفل کنٹری بننا ہے، کامیاب دیش بننا ہے، تو امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ دوستو، اب ہماری اس لسٹ میں اگلا نام سکھوں کے مشہور گرو یعنی کہ سنت گرو نانک جی کا بھی ہے۔ انہوں نے ایک بار اپنے ایک فالوور سے کہا تھا کہ حضرت امام حسین کا ماتم منایا کرو۔ اس پر ان کے فالوور نے کہا کہ وہ تو مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ سکھوں کے سب سے بڑے گرو نے جواب دیا کہ میں تمہارا گرو ہوں اور میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو۔ اس پر ان کے اس فالوور نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے میرا ضمیر مجھ کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ گرو نانک جی مسکرائے اور کہا کہ یہی ضمیر تو امام حسین ہے، کیونکہ امام حسین صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ ضمیر والے لوگوں کے بھی گرو ہیں۔ آسان بھاشا میں کہوں تو گرو نانک جی کا یہ ماننا تھا کہ انسان کی وہ انترآتما، وہ ضمیر کہ جو اس کو کسی بھی غلط کام کرنے سے روکتا ہے، وہی امام حسین ہے۔ گرو نانک جی کی امام حسین کے بارے میں کہی گئی اس بات کا ذکر گرو کا گیان والیوم نمبر 1 میں بھی ملتا ہے۔ اب نظر ڈالیں اگر اگلے نام پر، تو وہ ہیں ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا، جن کو ہماری دنیا کا دوسرا گاندھی بھی کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ دنیا کی راجنیتی پر تھوڑی بہت بھی نظر رکھنے والا کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو اس انسان کو نہ جانتا ہو۔ انہوں نے اپنے دیش ساؤتھ افریقہ کے اندر لمبے وقت تک رنگ بھید والی حکومت کے خلاف لڑائی لڑی، اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ بھی جیل میں کاٹا۔ گاندھی جی سے کافی انسپائر نظر آیا کرتے تھے اور گاندھی جی کی طرح ہی آخرکار ان کو اپنے مقصد میں کامیابی ملی اور ان کا دیش نہ صرف رنگ بھید والی اس حکومت سے آزاد ہوا بلکہ یہ دیش کے راشٹرپتی بھی بنے۔ نیلسن منڈیلا جیسے بڑے نیتا نے بھی ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جب لگ بھگ لگاتار 20 سال میں جیل کے اندر کاٹ چکا تھا تو اچانک سے ایک رات مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں حکومت کی شرطوں کو مان لوں اور یہاں سے آزاد ہو جاؤں۔
مگر تبھی مجھ کو امام حسین اور کربلا کا واقعہ یاد آ گیا، اور امام حسین نے ہی مجھ کو صحیح یعنی کہ سچ اور آزادی کے لیے کھڑے رہنے کی ہمت دی، اور یہ امام حسین کا دکھایا ہوا راستہ ہی تھا کہ جس پر چل کر پھر میں نے اپنے اس بڑے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ دوستو، ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام بھارت کے ایک بہت ہی مشہور رائٹر اور پوئٹ کا ہے کہ جن کو ہم سب لوگ رویندر ناتھ ٹیگور کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی بڑے اور مشہور رائٹر ہیں کہ جنہوں نے کسی دور میں بھارت کی راشٹریہ گان یعنی کہ جن گڑ من کو لکھا تھا۔ انہوں نے ایک جگہ پر امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انصاف اور سچ کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کو ایک آرمی اور ہتھیاروں کی ضرورت ہو، بلکہ اس کو قربانی کے ذریعے سے بھی زندہ رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام حسین نے کیا تھا۔ دوستو، بھارت کے پہلے پردھان منتری یعنی کہ جواہر لال نہرو نے بھی ایک جگہ پر امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ امام حسین کی قربانی تمام گروپس اور تمام کمیونٹیز کے لیے ہے، اور مثال ہے اس راستے کی کہ جو سب سے صحیح ہے۔ دوستو، ہندوؤں کی جو ایک مشہور سنت ہوا کرتے تھے سوامی شنکراچاریہ کہ جن کی ڈیتھ ابھی سن 2022 میں ہی ہوئی ہے، انہوں نے بھی ایک بار کہا تھا کہ یہ امام حسین کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو اسلام آج دنیا میں اس طرح سے زندہ ہے، ورنہ دنیا میں اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں رہتا۔ فی الحال دوستو، یہ تو چند ہی غیر مسلم تھے کہ جن کو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں انکلوڈ کیا ہے، ورنہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہے، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے اسکالر، سائنٹسٹ اور نہ جانے کس کس پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے امام حسین کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں نے صرف انہی لوگوں کو انکلوڈ کیا ہے کہ جن کا تعلق انڈیا سے ہے، یا پھر نیلسن منڈیلا جیسے کچھ اور لوگ کہ جن کو آپ لوگ آلریڈی اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور جن کے ساتھ آپ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔